اور یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ان مولویوں کو جو عورتوں کے سامنے بیٹھ کے رمضان کی نشریات کر رہے ہوتے ہیں؟ تم لوگ یوسف علیہ السلام سے اوپر ہو یار. آپ کی منہ بولے بائیں تو سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ بھی بیٹھی ہوں تو آپ ان کے سامنے نہیں آ سکتے اس طریقے سے. اور باقی لوگ تو پھر بھی یا کرتے ہیں, مولوی تو ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں, اور مصیبت ہماری جان کو پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو خدا کے لیے اس فتنے کو سمجھیں. لہذا یہ جو درود بھی سکھا رہے ہیں نا, یہ نبی علیہ السلام کا محبوب درود نہیں ہے جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں پڑھیں گے. میں نہیں کہتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا گناہ ہے, نعوذ باللہ, یا یہ غلط ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں نا, یہ بڑا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو سب چڑھی ہوئی ہیں, آقا جی کے کتے ہیں وو 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 وو. سر آپ ہنس رہے ہیں, یعنی یہ وہ نعرہ لگواتے ہیں, وہ کہتے ہیں آقا جی کے کتے ہیں, اور پیچھے جو نیچے والے ہیں وہ کہتے ہیں وو وو, وہ سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کہو وو وو. تو نبی علیہ السلام کو تو یہ کتے پسند نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتا بڑا وفادار ہوتا ہے, اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں, یہ بھی دیتے ہیں, بریلوی دیوبندی بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کے لیے حیدر کا لقب ہے کہ وہ شیر خدا ہیں, حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے ہے وہ شیر خدا ہیں, تو اس کا مطلب جو ہے وہ مانوی تو نہیں ہے. یہ کیا گستاخی ہے, شیر کی تو دم ہوتی ہے. وہ صفت کے طور پہ بیان ہوا ہے شیر خدا, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں استعارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں, کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. سر کتا وفادار تو ہوتا ہے لیکن کتا نڈس بھی ہوتا ہے. دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا, آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا, اور جو کتے دا پتر کہیے تھے استعارے کے طور پہ مدینے دے کتے دا پتر ہضم ہو جائے گا. مدینے کے شیر کا بچہ کہیں گے تو سب کو اچھا لگے گا. یا کوئی شخص کہ میں شیر دا پتر ہاں, اس کی بجائے وہ کہ وہ والا, اس طرح پبلکلی عام بھی نہیں ہوئی. کون سا اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنایا کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہو. یہ مجھے بھی کہتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھیں حضرت عمر بھی اس وقت انہوں نے کہا میں جا کے نا مدینے میں خطبہ دوں گا, ادھر پبلکلی خطبہ نہیں دیا. تو مدینے میں جا کے انہوں نے کسی کمرے میں تو خطبہ نہیں دیا تھا, مسجد نبوی میں اوپن خطبہ دیا تھا. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی نا, حضرت عمر میرے حاج ہوتے اور اس وقت کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی کہ عمر مر جائے تو ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے, تو یوٹیوب پہ ہی حضرت عمر کا بیان آ جانا تھا, تیری رپلائی ٹو فلاں, ٹھیک ہے, بالکل. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ابھی تو فتنہ ہم نہیں, جس طرح ہم بھی کہتے ہیں جو فتنہ عالمی نہ ہو ہم اس کا جواب نہیں دیتے, عالمی فتنے کا جواب دیں گے. ایک بندہ اپنی سیٹ چھوڑ کے آپ کی سیٹ پہ آیا ہے, اس کو چھوڑ کے آپ فون سن رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے, آپ سے فون پہ بات کرے, تاکہ آپ کم از کم کمفرٹیبل زون میں خوشی اور خضوع سے اس کی بات تو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ تو بدتمیزی کی انتہا ہے کہ فون بھی نہیں آیا ہوتا, ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ بندہ اپنا وہ میسیجز چیک کر رہا ہوتا ہے, یہ وہ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ہیں, اور اگلے بندے کہتا ہے ابھی بات ریپیٹ کر, اے کرے نا تو مارنی نہیں, بس انوینج کرنا کہ دل تے پہ کرتا ہے. یہ وہ غیر اخلاقی رویے ہیں. تو اس طریقے سے عورت قربانی بھی کر سکتی ہے, لیکن وہ پھر عورت یہ نہ ہو خون دیکھ کے خود ہی بے ہوش ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں بعض بڑے بڑے یعنی وہ صحت مند لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنا خون دیکھ کے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ یعنی ہمارے جہلم میں بھی ویلفیئر ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں جو جہاں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے اکثر بتایا کہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے, آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ایک ثواب کا کام بھی ہے. تو میں ایک بلڈ بینک میں چلا گیا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے. تو اس نے نا جب وہ مجھے لگایا نا, تو اس نے مجھے خون کی تھیلی تھی نا وہ اس نے بیڈ کے نیچے کر دی نا. تو میں نے کہا یار اس کو نیچے گھسیٹو, سامنے رکھو. وہ کہتا ہے سر جی یہ تو لوگ اپنا بلڈ دے کے ادھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس نے مجھے پھر پریکٹیکلی بتایا, کہتا ہے ادھر ایک بندہ ہے 6 فٹ کا, اتنا موٹا تازہ, بلڈ دینے کے لیے. کہتا ہے اس کو میں نے سوئی لگائی نا, جیسے ہی خون نکلنا شروع ہوا نا وہ خود بے ہوش ہو گیا اپنا خون دیکھ کے. ویسے زیادہ تر میں نے موٹے بندے دیکھے ہیں, وہ کوئی موٹا غصہ نہ کھائے, دل ان کا بڑا نرم سا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی سر اس دن سے پھر ہم یہ تھیلی چھپا کے رکھتے ہیں, اپنا خون اتنا نکلا ہوا بندہ تھیلی میں دیکھ لے
تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ عورت بھی وہی کرے کہ جن عورتوں کے بارے میں اکثر ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ خاوند کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے کھا لیے. اتنی کوئی طاقتور یہ سنا نہیں ہے آپ نے ایک عورت وہ ٹکڑے کر کے. تو اگر کوئی اتنی بہادر عورت ہے ٹکڑے کرنے کی میں مذمت کرتا ہوں, تو وہی جانور کو بھی ذبح کرے جو اپنے خاوند کو بھی ذبح کر سکتی ہے. ہاں اکیلے نہیں کرتی لیکن پھر بھی وہ شامل تو ہوتی ہے نا. جی ٹھیک ہو. اور میں بھی آج کل ایک آزمائش سے گزر رہا ہوں. میں وہ مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے چوزے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا جی, تو وہ بچے ضد کر رہے تھے تو ہم نے مارکیٹ سے چوزے خرید کے پال لیے. وہ آپ اگر 20 خریدیں تو 3-4 بچ جاتے ہیں بیچ میں سے. وہ اس لیے کہ وہ ریجیکٹڈ چوزے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں, تو وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, تو وہ پھر یا قسمت یا نصیب. حالانکہ میں نے ساروں کو ویکسین بھی کرائی, ہمارے گھر سے قریب ہی ہے ہاسپٹل جانوروں کا, تو اس کے باوجود وہ البتہ ان میں ایک چوزہ ایسا نکلا, مجھے چوزہ ذہن میں آ گیا, کل اس کو ہاسپٹل میں لے گئے. وہ چوزہ بڑا تو ہو گیا لیکن اس کے جسم پہ بال کوئی نہیں ہے. جیسے وہ یہ پیدا ہوتی ہے, یعنی یہ جو چڑیا کا بچہ ہوتا ہے نا, بالکل گوشت اس کا اس طرح وہ اتنا بڑا ہو گیا تو اس طرح ہی نظر آتا ہے. چاند ایک جگہ پہ تھوڑے تھوڑے بال نکلے ہوئے, بال ہے ہی نہیں ہے. میں بڑا پریشان. میں اب اس ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے کہا جی کوئی اس کو دوائی دیں, تو وہ کہنے لگا جی دوائی تو میں دوں گا, باقی اتنی ریکوری اس کی نہیں ہوگی. تو اس نے وہ وٹامن کا وہ مجھے شربت لکھ دیا کہ صبح شام اس کو ڈراپ سے پلائیں. تو اور اس نے کہا جی اس کو باقی چوزوں سے, میں نے کہا باقی چوزے سے مارتے بہت ہیں کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں اس لیے مارتے ہیں کہ وہ چوزے سے چوزہ مارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ چوزوں والی تو اس میں کوئی شکل ہی نہیں نظر آ رہی. تو اس کو اپنے خیر لادہ کر دیا. تو وہ کہنے لگے کہ اس کی جینیٹک سٹرکچر کا فرق ہے, یہ لیئر کا میل ہے. تو لیئر مرغی جو ہے نا, وہ اس کا جو میل ہوتا ہے وہ اسی طرح کہ اس کی پرورش, جسم تو بہت بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کے پر شر کے معاملے میں نا معاملات پرور اس کے نہیں اس طرح اگتے. باقی وہ کہہ رہے جی آپ یہ وٹامن کے اس سے وہ جو بچوں کو وٹامن کا شربت لکھا جاتا ہے, وہ اس نے کہا جی وہ ڈراپس میں نے خریدے جی جا کے, پھر وہ اس کو آپ شروع کیے ہیں. دعا کریں معلوم کریں اس کے کیونکہ مجھے اب فکر لگ رہی ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں. تو میرا بچہ کہہ رہا ہے اس کے لیے ایک سویٹر بھی بابا لینا پڑے گا ورنہ تو اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی. تو میں نے کہا ہاں ٹھنڈ تو لگے گی, ظاہر ہے اس کے جسم پہ بال ہی نہیں, بالوں نے ہی روکنا ہوتا ہے نا ٹھنڈ کو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑے بہت بال اس کے اگ جائے. آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, جزاکم اللہ. آمدہ ہے کہ لوگ پڑھ لکھ گئے تھے, اس لیے کہتے ہیں جناب وہ ایک منڈا آیا ہے جناب, وہ انجینئر, کسی نے نہیں چڑھتا. بھائی اللہ نے بندو تسی اپنے آپ خود ہی نہیں چھڑے ہوا, تو من تو موقع مل گیا. اچھا لوگ کہتے ہیں جی آپ کامن ٹرمز پہ بات کر کے نا تو امت کو جوڑیں. یہ کوشش تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے, جوڑ کے دسو. ہم نے جو ہے نا اختلافی موضوعات اس کو ڈسکس کر کر کے امت کو جوڑ دیا الحمدللہ. کیونکہ جب ایک بلی کو پتا چلا کہ یار یہ میری دم کٹی ہے تو باقیوں نے بھی کٹی ہے, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر کٹھے ہی ہو جانے ہیں. اب سارے کٹھے ہو گئے, ایک ہی پلیٹ فارم پہ سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, وہیں پہ کٹھے ہیں کہ یار چلو ساڈے بزرگوں نے تواڈے میں کیتی ہے نا, چلو ایک ہو جائیں اسی. تو یہ ایک بڑے کارگر رہا ہے, بجائے کامن یعنی کامن ٹرمز پہ کٹھے ہوئے ہیں, لیکن کامن ٹرم یہ کہ تواڈے باوے بھی ہاتھ کر کے تواڈے نال ساڈے نال بھی ہاتھ کر کے گئے نے, یار آؤ گلے رکھ کے روئیے, دونوں نے باوے نے ایک دوسرے نال ہاتھ کیتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ یہ جو انہوں نے اپنے مسلک اور مذہب کی میت کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں الحمدللہ, رو کے ایک دوسرے سے گلے لگ کے کہ یار غلطی تواڈے بزرگوں نے بھی کیتی, ساڈے نے بھی. 3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی. مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا ہے آپ کا, تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. آپ نے یہ جملہ بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. کہتے نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی ہے, غلط بات تو نہیں کی ہے, یہ تو علمی بات ہے. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا یہ میری مجبوری تھی بیان کرنا. کہتے نہیں انجینئر صاحب اس مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ نے یہ ساتھ بولا ہوا ہے تو نہیں. تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں, تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا, ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہونی تھی تھامنیل پہ. بچ گئے نا تصویر لگنے سے, اب کسی اور کی لگے گی. تو دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے نا. اسی لیے سورہ حجرات میں آیا نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو. آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے, اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے.
اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ سنی سنائی بات آگے کر دے. جی. تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں.